السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ رات کے تیسرے پہر محمد بن قاسم دمشق کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا: یا رب العالمین، میرے نحیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے اور میرے ساتھ دینے والوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن فدایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے سامنے میری نگاہیں شرمسار نہ ہوں۔ مجھے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم اور مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار عطا کر۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہے۔ اس دعا کے اختتام پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا آمین کہی، اور یہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے سادہ لباس اور نورانی صورت میں غیر معمولی جاذبیت تھی۔ وہ کھسک کر محمد بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا: تم محمد بن قاسم ہو؟ جی ہاں، اور آپ؟ میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز۔ محمد بن قاسم عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا: آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ محمد بن قاسم نے کہا: ایک مدت سے میرا ارادہ تھا کہ آپ سے نیاز حاصل کروں، آج آپ کی ملاقات کو تائید غیبی سمجھتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انہیں یہ بتانا ہے کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک جا رہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والوں کے جبر و اختیار کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کے استبدادی نظام کی جڑیں کٹ جانے کے بعد اگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ پیش کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو گے۔ جو آج تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے دوست بن جائیں گے۔ مسلمان بیواؤں اور یتیموں پر سندھ کے حکمران کے مظالم کی داستان سن کر بعض نوجوان صرف جذبہ انتقام کے تحت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہ دینا۔ خدا زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھین لو لیکن اس پر ظلم نہ کرو، بلکہ اگر وہ تائب ہو جائے تو اسے سینے سے لگا لو۔ اگر وہ زخموں سے نڈال ہو کر تم سے پناہ مانگے تو تم اس کے زخموں پر مرہم رکھو۔ ہمارے یتیموں اور بیواؤں پر ظلم ہوا ہے، لیکن تم ان کے یتیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ خدا ہمسایہ ممالک پر عرب قوم کا سیاسی تفوق نہیں چاہتا بلکہ کفر کے مقابلے میں اپنے دین کی فتح چاہتا ہے، اور یہ کام اگر عربوں کے ہاتھوں پورا ہو تو وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ نماز صبح کی اذان سن کر عمر بن عبدالعزیز نے اپنی تقریر ختم کی۔ نماز کے بعد محمد بن قاسم نے ان سے رخصت ہوتے ہوئے کہا: مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں 5 دن اور لگ جائیں گے۔ اس عرصہ میں آپ کے علم و فضل سے اور زیادہ مستفید ہونا
اپنی خوش بختی خیال کروں گا، لیکن دن کا بیشتر حصہ مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں مصرف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رات کو کسی وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا، تم جس وقت چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، خاص طور پر اس وقت تم ہر روز مجھے یہاں پاؤ گے۔ اٹھ کر 8 دن کے بعد میں مدینہ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم عمر بن عبدالعزیز سے رخصت ہو کر مسجد کے باہر نکلا تو نوجوانوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ دروازے کی سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب میدان میں پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر بعد پہنچا۔ محمد بن قاسم کی قیامگاہ کے دروازے پر 2 سپاہی گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم اور زبیر نے گھوڑوں پر سوار ہو کر سپاہیوں کے ہاتھوں سے نیزے لیے اور گھوڑوں کے ایڑ لگا دی۔ شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکلنے کے بعد اور سرسبز باغات سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے کنارے آ کر رکے اور گھوڑوں سے اتر کر پانی میں کود پڑے۔ ندی کے صاف اور شفاف پانی میں تھوڑی دیر تیرنے اور غوطے لگانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دلکش اور سرسبز پہاڑوں کا منظر دیکھتے رہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ساتھی کو محبیت کی حالت میں دیکھ کر کہا، کل ہم بہت سویرے یہاں آئے تھے، اب ہمیں چلنا چاہیے، لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زبیر نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، کیا کہا آپ نے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ دونوں پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، تم ابھی کیا سوچ رہے تھے؟ زبیر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میں تصور میں سراندیپ کے سبزہ زار دیکھ رہا تھا، لیکن ہماری منزل مقصود تو سندھ کے ریگستان ہے۔ انہیں میں ہر وقت دیکھتا رہوں، لیکن کبھی کبھی سراندیپ کے سبزہ زار بھی یاد آ جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، کل تم خواب کی حالت میں ناہید کو آوازیں دے رہے تھے، میں نے اس کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ اب اگر برا نہ مانو تو میں پوچھتا ہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا؟ زبیر نے اپنے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ دیبل کے چند سپاہی میرے چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور کچھ ناہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں اور میں بھاگ کر اسے چھڑانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرا خیال ہے کہ ناہید کی یاد کا آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے اور بچھڑے ہیں، ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہادر اور غیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرتا۔ ایک ہرن بھاگتا ہوا قریب سے گزر گیا۔ محمد بن قاسم نے نیزہ سنبھالتے ہوئے کہا، اس کی پچھلی ٹانگ زخمی ہے، کسی اوچھے تیر انداز نے اس پر وار کیا ہے، آؤ اس کا تعاقب کریں۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ہرن کے پیچھے گھوڑے سر پٹ چھوڑ دیے۔ زخمی ہرن زیادہ دور نہ جا سکا اور محمد بن قاسم کے نیزے کی ایک ہی ضرب سے اس کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ زبیر نے گھوڑے سے اتر کر اسے ذبح کیا اور پچھلی ران سے تیر نکالتے ہوئے کہا، اگر ہم اسے نہ دیکھتے تو یہ کسی جھاڑی میں بری طرح جان دے دیتا۔ چند سوار درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے اور محمد بن قاسم نے ان میں سے سلیمان کو پہچانتے ہوئے کہا، ارے یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں۔ سلیمان نے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور کہا، یہ ہمارا شکار ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ لے سکتے ہیں، ہم نے اسے صرف ایک تکلیف دہ موت سے نجات دی ہے۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جھاڑیوں میں چھپ جائے گا۔ صالح نے کہا، تم غلط کہتے ہو، تم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذبح کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ صحیح ہے کہ ہرن گر پڑا تھا، لیکن میرے نیزے کی ضرب سے، اور اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں۔ صالح نے غضبناک ہو کر تلوار نکالی، لیکن سلیمان نے سختی سے کہا، تم ان دونوں کے جوہر دیکھ چکے ہو،
تمہیں اپنی تیر اندازی کے متعلق غلط فہمی تھی، آج وہ بھی رفع ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا، میرا یہ دوست جس قدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے۔ آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہ شکار لے جا سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں شکریہ، اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں خود شکار کر لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے زبیر کی طرف اشارہ کیا اور دونوں نے باگیں موڑ کر اپنے گھوڑے سر پہ چھوڑ دیے۔